Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine inshallah. Let's start our studies. All of you open your books, page number 28. Students, as you know, we have completed chapters reading and explanation of unit 7, human beings and machines, and we have started exercise of this chapter. Let's come to the exercise A. What were the problems you identified from the pictures on the previous page? List them in the box given below. प्रीवियस पेज पर जो पिक्चर्स थी, यहाँ हमने रीडिंग के दौरान पढ़ा था, टेलीविज़न थी, कार्स, पिस्टल और कटिंग मशीन थी. तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन चीज़ों के हवाले से आप आइडेंटिफाई करें कि ये मशीनें जो हैं वो किस तरह से जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं. जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपने यहाँ लिखनी है फर्स्ट बॉक्स में, और जो उसका सोल्यूशन है वो भी आपने सजेस्ट करना है, वो आप नीचे वाले बॉक्स में लिखेंगे. ठीक है, ये मैंने कर दिया है, आपको रीडिंग करवा देती हूँ. द फर्स्ट वन इज पिस्टल, जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है इन पिक्चर्स में. पिस्टल, रॉन्ग यूज ऑफ पिस्टल इंक्रीज क्राइम रेट. अगर पिस्टल का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे उस दिन भी मैंने आपको समझाया था रीडिंग में प्रीवियस लेसन में, कि अगर आप पब्लिक सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए, डिफेंस के लिए, तो वो फायदेमंद है. लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा गलत कामों के लिए, जराइम के लिए, तो वो फिर नुकसानदेह है. रॉन्ग यूज ऑफ पिस्टल्स इंक्रीज क्राइम रेट. इसका ज्यादा गलत इस्तेमाल जो है वो जुर्म में, जराइम में इजाफा करता है. सेकेंड वन इज कार्स. व्हीकल्स विच एमिट स्मोक कॉज एयर पोल्यूशन. इस तरह की जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, मोटर कार्स हैं, जिनकी खास तौर पे जो ज्यादा धुआं खारिज करती हैं, जिसकी ट्यूनिंग नहीं होती या सर्विस रिक्वायर्ड होती है, या कुछ खराबी की वजह से, तो ऐसी ही जो गाड़ियां हैं वो एयर पोल्यूशन में इजाफा करती हैं. टीवी, रॉन्ग टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स गिव बैड आइडियाज टू यंग पीपल. टेलीविजन बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इंफॉर्मेटिव है, काफ़ी कुछ आपको एंटरटेनमेंट भी मिलता है, लेकिन अगर आप उसमें गलत किस्म के प्रोग्राम्स वगैरह देखते हैं तो उससे जो हमारी यंग जनरेशन है उनके जहन में गलत किस्म के जो आइडियाज़ हैं, ख्यालात हैं, वो पैदा होते हैं. और फोर्थ वन इज़ कटिंग मशीन है. एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज इज़ हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट. अगर हम इस मशीन से सही काम लेना चाहेंगे, प्रॉपर करेंगे, तो वो हमारे काम में आसानी पैदा करेगा. लेकिन वही मशीन अगर हम ज्यादा दरख्त काटने में इस्तेमाल करेंगे, उसका ज्यादा से ज्यादा दरख्त काट लिए जाएंगे, तो उससे जो है वो हमारे एनवायरनमेंट पर बुरा असर पड़ेगा. ठीक है जी. अब हम इसका नेक्स्ट बॉक्स में सोल्यूशन लिखेंगे. पिस्टल का, पुट अ बैन ऑन द सेल ऑफ पिस्टल फॉर एवरीवन. पिस्टल के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कि इसके ऊपर बैन लगा दे, पाबंदी लगा दे कि हर शख्स को पिस्टल खरीदने की इजाजत नहीं होगी. कार्स के लिए क्या किया जा सकता है? प्रॉपरली ट्यून्ड कार्स शुड बी अलाउड ऑन रोड्स. जो गाड़ियां सही तरीके से ट्यून की गई हैं, ट्यूनिंग हो गई, उनकी सर्विस होगी, और जो ज्यादा धुआं खारिज नहीं करती, ऐसी गाड़ियों को ही सड़कों पर आने की इजाजत देनी चाहिए. टेलीविजन के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम्स शुड बी इन अकॉर्डेंस विद आवर रिलीजियस वैल्यूज. टेलीविजन में जो प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं वो हमारे मजहबी इक़दार के मुताबिक होने चाहिए. हमारा मजहब जिस चीज़ की इजाज़त देता है, अखलाकियात को ज़हन में रखकर, और तमाम जो हमारे मजहबी इक़दार है, तहजीब है, उसी के तहत जो है वो प्रोग्राम्स टेलीविजन पर आने चाहिए. और उसके अलावा कटिंग मशीन का हम ये कर सकते हैं, अवॉइड कटिंग डाउन ट्रीज. कोशिश करें कि दरख्तों को काटने का काम कम से कम किया जाए. और उसके साथ साथ हम एक और चीज कर सकते हैं, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज. हम और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगा सकते हैं. अगर दरख्त ज्यादा काट भी लिए जाएं, अगर मुल्क की जरूरत को पूरा करने के लिए लकड़ी की जरूरत जो है वो दरख्तों से ही पूरी होती है, तो उसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं. तो इस तरह से हमारे पास कुछ सोल्यूशन है इन चीज़ों के हवाले से, इन मशीन्स का, कि बेसिकली ये मशीन जो है वो नुकसानदेह नहीं है. प्रॉब्लम्स क्रिएट उस वक्त करती हैं जब इंसान उनका गलत इस्तेमाल करता है.
تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ سولوشنس ہیں ساتھ جو میں نے یہاں پر کر دی ہے، اس کی پکچر میں آپ کو ساتھ سینڈ کر دوں گی. لیٹس کم ٹو دا ایکسرسائز بی. کوشچن نمبر 1 to 4 ہم کر چکے ہیں. اب کوشچن نمبر 5 رہ گیا تھا، وہ دیکھ لیتے ہیں. وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا فریز مشینز کین بی آر فرینڈس بٹ دے کین بی آر اینیمیز ٹو؟ ایکسپلین بریفلی. بالکل لاسٹ پیراگراف تھا، ریڈنگ ایکسپلینیشن کے دوران میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا، وہیں سے ہی آنسر لے لیں گے ہم اس سے بک میں سے. لاسٹ لائنز آف دا چیپٹر. machines can be our friend but they can be our enemies too. What is important here is not the machine but it's used by human beings. سب سے اہم کیا چیز ہے کہ مشین جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں، انسان اس کو کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے. وی شوڈ آلویز ریمبر ناٹ ٹو ہارم لیونگ تھنگز اینڈ دا انوائرمنٹ اراؤنڈ اس بائی دا یوز آف مشین. ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی مشین استعمال کر رہے ہیں اس سے نہ ہی کسی انسان کو اور نہ ہی ہمارے ماحول کو کوئی نقصان پہنچے. تو وہ مشینیں جو ہیں وہ کبھی بھی نقصان نہیں دیں گی بلکہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. تو مشین جو ہے وہ بیسیکلی ہماری دوست ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں، لیکن اگر ہم اس کا مس یوز کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں تو پھر وہ ہمارے دشمن بھی ہو سکتی ہیں. ناؤ ایکسرسائز سی. Here are some inventions. یہاں باکس میں کچھ انوینشنس ہیں وہ لکھی گئی ہیں. Write in your notebook how they can be good and bad for people. آپ نے نوٹ بک میں لکھنے ہیں ہر ایک کے بارے میں ایک ایک سینٹینس کی صورت میں کہ یہ چیزیں جو ہیں جیسے ڈائنامائٹ ہے، بارود جسے ہم کہتے ہیں، نیوکلیر انرجی ہے، اور کمپیوٹر، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، آٹو موبائل، یہ جدید ایجادات ہیں اور انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہیں. لیکن اگر آپ نے یہاں پر بتانا ہے کہ یہ کس طرح سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کس طرح سے یہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں. اس کے لیے میں آپ کو یہ دیکھ لیں، نوٹس لکھے ہوئے ہیں. ڈائنامائٹ سب سے پہلے ہے، اس کا ہم پہلے اس کا پازیٹیو جو ہے یوز ہم لکھیں گے. ڈائنامائٹ از گڈ فار بریکنگ راکس اینڈ ادر کنسٹرکٹیو پرپز. ڈائنامائٹ بارود جو ہے وہ بڑا فائدہ مند ہے اگر ہم بڑی بڑی چٹانیں توڑنی ہوں یا پھر کوئی اور کنسٹرکٹیو مقصد کے لیے، تعمیری مقصد کے لیے اگر ہم نے کوئی ایک بڑی عمارت جو ہے اس کو گرا کر نئی بنانی ہے تو اس کے لیے بھی بارود یوز کیا جاتا ہے اس عمارت کو گرانے کے لیے. تو اس کا یوز ان کاموں کے لیے تو فائدہ مند ہے. لیکن بیڈ کیسے ہے؟ بیڈ فار بلوئنگ بریجز اینڈ ادر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. اگر ہم اس کو کسی ایسے جو برج یوز ہوتا ہے، پل یوز ہو رہا ہے اور اس کو اگر ہم بارود کے ذریعے گرا دیں یا پھر یہ کہ کوئی دہشت گردی کے جو کام ہیں اس کے لیے اگر یوز کریں گے تو ڈائنامائٹ جو ہے وہ برا ہے، بیڈ ہے. نیکسٹ ون از نیوکلیر انرجی. گڈ ٹو پروڈیوس الیکٹریسٹی. فائدہ مند ہے ہمارے لیے کیونکہ اس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے. بیڈ فار ہیومن بینگز وین یوز ٹو پروڈیوس نیوکلیر بام. لیکن انسان کے لیے اس وقت نقصان دہ ہے جب وہ اس کا نیوکلیر بام بنایا جاتا ہے، اور اگر اس بام کو یوز نہ کیا جائے تب بھی وہ ممالک کے ڈیفنس کے لیے ضروری ہے، ایک پاور ہے، لیکن اس کا یوز کرنا جو ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہے. نیکسٹ ون از کمپیوٹر. گڈ فار نالج اینڈ ریسرچ ورک. کمپیوٹر بہت فائدہ مند ہے، آپ اس سے بے شمار معلومات حاصل کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں. بٹ یوزنگ کمپیوٹر فار پلئنگ گیمز از ہارمفل ٹو ہیومن باڈی. لیکن اگر کمپیوٹر کو صرف آپ گیمز کھیلنے کے لیے استعمال کریں گے تو وہ پھر انسانی جسم کو نقصان پہنچاتا ہے. ٹیلی فون. اٹ از گڈ فار کنیکٹنگ پیپل ٹوگیدر. یہ بہت فائدہ مند ہے، لوگ ایک دوسرے سے آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں اور امپورٹنٹ میسیجز کر سکتے ہیں. لیکن بیڈ کس طرح سے ہے؟ دا ریز ایمیٹڈ بائی موبائل فونز آر ہارمفل ٹو ہیومن باڈی. لیکن نقصان اس طرح سے ہے اس کا کہ اس سے جو شعاعیں خارج ہوتی ہیں وہ انسانی جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. یعنی آپ ضرورت کے تحت تو استعمال کریں لیکن موبائل کا ہر وقت اور بے شمار استعمال جو ہے وہ پھر اس کی جو ریز ہیں وہ نقصان پہنچاتی ہیں. ٹیلی ویژن. اٹ کیپس اس ویل انفارمڈ اباؤٹ دا ورلڈ اراؤنڈ اس. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے، نیوز کے ذریعے ہم اپنے ارد گرد جو دنیا ہے اس کے بارے میں ساری چیزیں، معلومات ہم پر پہنچتی ہیں صحیح طریقے سے. لیکن
بیڈ کس طرح ہے؟ دا ریز وچ کم آؤٹ فرام دا ٹیلیویژن سیٹ آر ہارمفل فار ہیومن بینگ. لیکن ٹیلی ویژن سے جو شعاعیں خارج ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے. تو پھر وہی چیز کے ایک مناسب وقت کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. ٹیلی ویژن دیکھنا چاہیے ہر وقت اور زیادہ دیر تک نہیں دیکھنا چاہیے. نیکسٹ ون از آٹو موبائل, گڈ فار لانگ ڈسٹینسز, ٹریولنگ ان لیس ٹائم. آٹو موبائل جو ہے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے کہ آپ نے جو بڑے بڑے دور دور تک سفر کرنے ہیں تو اس میں آپ بڑے آسانی سے اور سہولت کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں اور کم وقت میں پہنچ جاتے ہیں منزل پر. لیکن بیڈ ہے, اسموک امیٹنگ فرام وہیکلز از دا میجر کاز آف ایئر پولوشن. لیکن اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جو دھواں گاڑیوں سے خارج ہوتا ہے, نکلتا ہے, وہ فضائی آلودگی کا باعث بنتا ہے اور بہت بڑی وجہ ہے. جو ہمارا ایٹماسفیئر جو ہے وہ اس قدر آلودہ ہو رہا ہے, خراب ہو رہا ہے, اس میں زیادہ تر کام جو ہے وہ آٹو موبائلز کی وجہ سے, موٹر وہیکلز جو ہیں ان سے زیادہ تر جو ہے وہ ماحول ہمارا خراب ہو رہا ہے, آلودہ ہو رہا ہے. از اٹ کلیئر اسٹوڈینٹس؟ یہ ایکسرسائز سی ہے, اس کی پکچر بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. آپ نے یہ نوٹس اتارنے ہیں اپنی کاپی پہ. آپ کا ایک جو کوشچن نمبر 5 ابھی میں نے آپ کو بک میں سے نشان لگایا ہے, آپ نے وہ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز سی جو ہے, جو ابھی میں نے آپ کو ریڈنگ کروائی ہے, یہ آپ نے اپنی کاپی میں اتارنا ہے, ٹھیک ہے. اور ایکسرسائز ڈی ہے, اس میں یہاں پر آپ دیکھ لیں, یہ میں آپ کو کریٹیوٹی کے لیے دے رہی ہوں. یہ دیکھ لیں, فنش دا آرگیومنٹس فار ایچ آف دیز چلڈرن. یہاں پر آپ کو کچھ 2 چلڈرن ہیں جو آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں ایک چیز کے بارے میں. فار ایگزامپل, آئی تھنک کارز آر بیٹر بیکاز وی کین گیٹ ٹو اسکول کوئکلی. جو بوائے ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کارز جو ہیں وہ بہتر ہیں کیونکہ ہم آسانی سے جلدی سے اسکول پہنچ جاتے ہیں. جبکہ جو گرل ہے وہ کہہ رہی ہیں آئی تھنک بائسیکلز آر بیٹر بیکاز آئی ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار سم ون ایلس ٹو ڈو دا ڈرائیونگ. گرل کہہ رہی ہیں کہ جو بائسیکل ہے وہ زیادہ بہتر ہے اسکول جانے کے لیے کیونکہ میں کسی کا انتظار نہیں کر سکتی کہ کوئی آئے اور مجھے ڈرائیو کر کے لے کر جائے, تو بائسیکل پہ وہ خود سے جا سکتی ہیں. تو ان دونوں چیزوں کے جو فائدے ہیں وہ آپ نے یہاں پر بتانے ہیں. جو کارز, یہ بوائے کہہ رہے ہیں کار کے حوالے سے, تو آپ نے بتانا ہے کہ کار کس طرح سے فائدہ مند ہے. ریمیننگ 3 آپ نے بتانے ہیں. اور اسی طرح سے گرل کا جو آرگیومنٹ ہے اس کو بھی آپ نے اس کے اور پازیٹیو بتانے ہیں پوائنٹس کے, اور کیا بائسیکل کے فائدے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کریٹو ورک ہے, آپ اس کو کمپلیٹ کریں, بک پہ ہی کرنا ہے آپ نے. اسی طرح ایکسرسائز اے جو میں نے کروائی ہے وہ بھی آپ نے بک پر ہی کرنی ہے. یہ میں آپ کو اس کی پکچر سینڈ کر دوں گی, آپ لوگ اسی طریقے سے اپنے بک پہ اتار لیجیے گا. اوکے, اللہ حافظ.